ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے تحریری بیان کا رسالہ غصے کا علاج، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت نقل فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے یعنی اس پڑھے ہوئے درود پاک نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے نیت کیجئے کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے یہ مدنی پھول دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ حسب موقع عز و جل، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی کو سن کر عز و جل یا جل جلالہ، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سن کر، نام نامی سن کر پورا درود پاک یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہم کہتا رہوں گا، یعنی صحابہ کرام بزرگان دین کے ذکر خیر کے ساتھ۔ آئندہ کے لیے ہر نیت پر دل میں ارادہ ہوگا اور زبان سے کہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا، وہ چٹان دور ہٹ گئی، یعنی قریب تھا کہ سر پر گرتی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کیا تو وہ ہٹ گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ پھر
خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا دوران نماز۔ جب وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائز سجدہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ سبحان اللہ، ان کا ذوق عبادت۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ جو سب حرکتیں کر رہا تھا شیطان، یہ کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ ان اسرائیلی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بنی اسرائیل کے ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ عز و جل میں ڈرا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ شیطان کہنے لگا اچھا اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی، یعنی آپ جب دنیا سے جائیں گے، آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کے بعد آپ کے گھر والوں کا حال کیا ہوگا، یہ مجھ سے پوچھ لیجئے۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیطان کو جواب دیا مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح اپنے جال میں پھانستا ہوں، کس طرح بہکاتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ بتا دے۔ اب سنیے شیطان نے ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا گفتگو کی۔ بولا بہکاوے کے لیے میرے 3 جال ہیں جن میں لوگوں کو پھانستا ہوں۔ پہلا بخل، دوسرا غصہ، تیسرا نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے شیطان بولا جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال تھوڑا ہے، اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہوتا ہے۔ شیطان جب کسی کو بخل میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ تیرے پاس مال کم ہے اور تیری ضرورتیں زیادہ ہیں، زندگی گزارنے کے لیے تجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح وہ مال کم بتا کر اور اس کی ضرورت زیادہ بتا کر انسان کو بخل میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان نے ان بزرگ سے کہا اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اس کا ذہن اس بات پر جم جاتا ہے کہ ضرورت زیادہ ہے اور مال کم ہے، اب کیا کرتا ہے وہ کہ وہ وہاں بھی خرچ نہیں کرتا جہاں خرچ کرنا اسے ضروری ہوتا ہے، حقوق واجبہ میں بھی خرچ نہیں کرتا۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اسی طرح صدقہ فطر اور دیگر جو واجبات ہیں، اسی طرح اہل و عیال پر، رشتہ داروں پر جہاں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، جہاں خرچ نہ کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، وہ وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یہ ڈر لگا ہوتا ہے، یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ میری ضرورت زیادہ ہے، مال کم ہے، مال اور کم ہو جائے گا۔ اس طرح شیطان مال کے جال میں پھنسا کر ایسے شخص کو جس پر اس کا یہ وار ہوتا ہے اس کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں وہ شخص اتر جاتا ہے۔ اب شیطان نے دوسرے جال کی وضاحت کی، جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، شیطان بولا،
تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، اب گیند کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بچہ اس کو جیسے چاہے زور سے پٹکے، زور سے اچھالے، اونچا اچھالے، جتنی اس میں طاقت ہے اس حساب سے۔ تو شیطان بولا کہ جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غسیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا ہوں، اسی طرح اچھالتا ہوں۔ غسیلہ شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ شیطان کہہ رہا ہے میں غسیلے شخص سے مایوس نہیں ہوتا، مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تیسرا شکار، تیسرا جال جس سے شکار کو پھانستا ہے، بولا نشہ۔ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں۔ جو نشہ کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، حواس کھو بیٹھتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اب جیسے پالتو جانور کو جدھر چاہیں لے جائیں، میں اس کو اس برائی کی طرف اسی طرح لے کے جاتا ہوں جس طرح پالتو جانور اپنے مالک کا حکم مانتا ہے۔ اس طرح شیطان نے یہ بتایا کہ کس طرح وہ لوگوں کو پھانستا ہے، بخل کے ذریعے، غصہ دلا کر، اور نشہ کرنے والا جب نشہ کر لیتا ہے شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اب وہ شیطان جیسے چاہتا ہے اس سے برائی کرواتا ہے۔ جو شخص غصہ کرتا ہے، آپ نے سنا، وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند۔ اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ہی ضائع نہ کر بیٹھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو جو شیطان کے ساتھ ہوئی، اس میں غصے کے حوالے سے آپ نے سنا کہ شیطان کے ہاتھ میں غسیلہ شخص اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، لہٰذا اس غصے کی جو آفت ہے، غصے کی جو بیماری ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کیمیائے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں، غصے کا علاج اور اس ضمن میں، اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے۔ غصے کا علاج کرنا اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا، یعنی غصہ آئے گا، اپنے غصے کو قابو کرنا، یہ ایک لحاظ سے نفس پر مشقت ہوگی۔ غصے کا علاج کرنا اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدمی، غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے غصے کے علاج کے حوالے سے کچھ مدنی پھول چنتے ہیں کہ غصے پر کس طرح قابو پایا جائے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے اپنے رسالے، تحریری بیان کا رسالہ غصے کا علاج، اس میں غصے سے رب پاک کی پناہ کے 16 حروف کی نسبت سے غصے سے جنم لینے والی 16 برائیاں، ان کی نشاندہی کی ہے۔ اس سے پہلے، یہ سننے سے پہلے، مزید جو 16 برائیاں غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، غصہ تو ایک ہے ہی، اب مزید اس کی وجہ سے جو 16 اور برائیاں ہیں جن میں بندہ گرفتار ہو سکتا ہے، یہ ان کی نشاندہی ہے۔ یہ سننے سے پہلے غصے کی تعریف سن لیجیے کہ غصہ ہے کیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان، مرآت المناجح جو آپ نے مشکات کی شرح لکھی ہے اردو میں، اس کی 6 جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، غضب یعنی غصہ
نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اسے دفع دور کرنے پر ابھارے۔ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اسے دور کرنے پر ابھارے۔ اب سنیے کہ غصے کے سبب اور کون سی برائیاں ہیں جن سے پالا پڑ سکتا ہے، جن میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ غصہ کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، مثلاً حسد، غیبت، چغلی، کینہ، یہ گناہ ہیں۔ اور جو غصیلا شخص ہے وہ غصے کی وجہ سے ان مزید آفتوں میں، ان مزید گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جس پر غصہ آئے گا اب اس کے لیے، اس شخص کے لیے اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا۔ غیبت، یہ غصہ اس کو اس کی غیبت پر ابھارے گا، اس کی چغلی یعنی اس کی عزت کم کرنے کے لیے اس کی چغلی کھانے پر ابھارے گا۔ کینہ، اس کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ قطع تعلق، اس سے یہ تعلق قطع کرے گا۔ جھوٹ، آبرو ریزی، اس کی عزت گھٹانا، اس کو حقیر جاننا۔ اور غصہ جن کو زیادہ ہی اچھالتا ہے پھر وہ گالی گلوچ میں بھی ملوث ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، تکبر، بے جا مار دھاڑ، تمسخر یعنی مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، شماتت یعنی سامنے والے کے نقصان پر راضی ہونا، کسی کے نقصان پر راضی ہونا، احسان فراموشی، جس پر غصہ آئے گا چاہے اس نے پہلے کتنا ہی احسان کیا وہ بندہ اس احسان کو بھول جاتا ہے غصے کی وجہ سے، احسان فراموشی۔ تو یہ مزید 16 گناہ ہیں کہ غصے کے سبب ان میں مبتلا انسان ہو سکتا ہے، 1 2 4 پہ یا زیادہ پر۔ واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصہ ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ صحیح ہوا ہے۔ اس پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ راضی ہوتا ہے، اس کے سارے احسانات بھلا دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جاتے ہیں۔ بعضوں کا غصہ دل میں چھپا رہتا ہے، وہ موقع پر اظہار نہیں کرتے لیکن دل میں غصہ ہوتا ہے، اور برسوں تک اس غصے کے سبب اس شخص سے جس پر غصہ آیا تھا بندہ اچھے انداز سے ملتا نہیں ہے۔ اگر ملتا بھی ہے تو ظاہری مسکراہٹوں کے ساتھ، دل میں وہ محبت الفت نہیں ہوتی، دل میں کینہ چھپا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بظاہر نیک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں غصہ چھپا کر رکھتے ہیں، اور اس کا اظہار بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ پہلے اس پر احسان کیا کرتے تھے، اس پر زیادہ شفقتیں تھیں، پہلے ہدیہ دیا کرتے تھے، تحائف بھیجا کرتے تھے، زیادہ اچھے انداز میں ملا کرتے تھے، لیکن جب سے وہ غصہ دل میں آیا ہے اب وہ والا انداز نہیں رہا، وہ تحائف دینے کا، وہ حسن سلوک نہیں ہے، وہ احسان نہیں ہے، نہ وہ ہمدردی ہے۔ اس نے اجتماع ذکر و نات کا اہتمام کیا، کسی محفل کا اہتمام کیا تو معاذ اللہ محض نفس کے لیے ہونے والی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے اس میں شرکت نہیں کی جاتی، اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا جاتا ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں، کہ ان کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں۔ مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جامع صغیر میں ہے، جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو اس چیز کا بیان تھا کہ غصے سے مزید انسان گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ہو جاتا ہے۔ اب غصے کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ غصے کا علاج کس طرح کیا جائے، غصے کا عملی علاج۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غصے کا عملی علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ
پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کرے، یعنی اس کی فضیلت جانے کہ غصہ پی جانا، غصے کا اظہار نہ کرنا، غصے کو نافذ نہ کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے، درگزر کرنا، معافی دینا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ جب غصہ آئے گا تو ان فضائل پر اور معافی، عفو، درگزر، ان کے فضائل اگر ذہن میں ہوں گے، ذہن نشین ہوں گے، معلومات ہوں گی، اس کا علم حاصل کیا ہوگا، تو اس موقع پر ان فضائل کی طرف نظر کرتے ہوئے غصے کو قابو کرنا آسان ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے، بار بار اپنے سوال کو دہرایا، جواب یہی ملا، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک اس بات کا خواہاں ہے، خواہش مند ہے، چاہتا ہے کہ اس کا جنت میں داخلہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے، بے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے بلا حساب و کتاب۔ اگر حساب کتاب کا معاملہ ہوا تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی حساب دینے کی تاب نہیں رکھتا۔ تو عرض کیا، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، غصہ نافذ نہیں کرتا، تو اس کے لیے جنت کی بشارت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ کنز العمال میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ چند فضائل بیان ہوئے غصہ پینے کے۔ جب یہ فضائل ذہن میں ہوں گے، معاف کرنے کی فضیلت اس پر نظر ہوگی، اس کا علم ہوگا، تو ایسے موقع پر جب غصہ آئے گا، اگر اس طرف توجہ جائے گی تو بندہ ان فضائل پر نظر کرتے ہوئے وہ جو وقتی غصہ ہے، غضب ہے، اس کو دبائے گا، غصہ پر قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ ایک اور علاج، غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ایسے مواقع جن پر غصہ آتا ہے، غصہ لانے والی باتیں، ان موقعوں پر ہم بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے طرز عمل، ان کے واقعات کو ذہن میں لائیں، ان کی حکایات کو ذہن میں لائیں کہ ان حضرات قدسیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رحمہم اللہ، جب ان کو غصہ دلایا جاتا تھا، ایسا موقع جب کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام ہو گیا ان کے سامنے، ان کے خلاف مزاج کوئی بات ہوئی جس پر غصہ آنا چاہیے تھا، غصہ آتا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ بندہ اس کا علم حاصل کرے اور پھر ایسے موقع پر ان کے طرز عمل کو یاد کرے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ چنانچہ یہ دو حکایات میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کا رسالہ غصے کا علاج۔ اس سے کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، کسی شخص نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی، سخت کلامی یعنی گفتگو میں ترشی، سخت روئی۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا،
اب ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو سن کر غصہ پی جاتے ہیں، نرمی سے جواب دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، یا اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں؟ اپنے طرز عمل پر غور کیجیے. آپ سنیے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. جب اس شخص نے آپ سے سخت کلامی کی، بدتمیزی والے انداز سے پیش آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا. فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کر دے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور قیامت کے دن تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا. یعنی غصہ اگر نافذ کریں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے اس کا ایک نقشہ بیان کیا کہ کیا تم چاہتے ہو، تمہارا انداز ایسا ہے کہ مجھے غصہ آئے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ غصہ آئے مجھے؟ اور چونکہ آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی حکومت اور بڑے پن کے یعنی تکبر میں مبتلا ہو جاؤں. پھر چونکہ آپ خلیفہ تھے تو غصہ نافذ بھی کر سکتے تھے، اس شخص سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، اس کو سزا دلوا سکتے تھے. ارشاد فرمایا کہ میں پھر تمہیں ظلم کا نشانہ بناؤں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا مظلوم کو. تو کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے. اب ہم ایسے مواقع پر جب کوئی ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے، اپنا طرز عمل سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم اس کو جواب دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غصہ نافذ کرنے پر قادر نہیں ہوتا، یعنی اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے والے کو جواب دے سکے. سامنے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، دنیاوی طور پر زیادہ بڑے عہدے والا ہوتا ہے، اس کے رعب کے باعث خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن دل میں اس کے لیے نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم خود غور کر لیں اور ان کا انداز دیکھیں کہ جو قادر یعنی غصہ نافذ کرنے پر، بدلہ لینے پر، اس کو سبق سکھانے پر قادر بھی تھے، لیکن کتنے پیارے انداز میں انہوں نے وہ نفس کی خاطر جو غصہ آ رہا تھا اس کو قابو کیا. اور یہ ہماری ترغیب کے لیے ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کو کسی نے گالی دی. انہوں نے فرمایا اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بدتر ہوں، اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے گناہوں والا تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ دو حکایات. ایک اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرز عمل. آپ کو کسی نے گالی دی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں، اس طرح کی اور برائیاں بھی میرے اندر ہیں. آپ کی عاجزی. میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر کبھی غصہ آ جائے، ایسا موقع ہو غصہ آ جائے، تو ہم بزرگان دین رحمہم اللہ ان کے واقعات، ان کا طرز عمل کہ ایسے موقع پر یہ حضرات کیا کرتے تھے، اس بارے میں غور کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے غصے پر قابو کرنے میں مدد ملے گی، غصے کا علاج ہوگا. غصے کی تباہ کاریوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے اور پھر غصے سے ہونے والے نقصانات ان پر نظر رکھی جائے. ایک تو یہ ہے کہ غصہ پر قابو پانے کی فضیلت یہ ذہن میں ہو. بزرگان دین کا طرز عمل ہم نے سنا کہ وہ کیا کرتے تھے، اس طرف نظر جائے، یہ ذہن میں ہو. اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ آیا، اب غصہ نافذ کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ جو ایک خطرناک انجام نظر آ رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو اب وہ غصہ انشاءاللہ عز و جل اس پر قابو پانے میں بہت مدد ملے گی. جیسے غصے کے سبب بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، قطع تعلق، بول چال بند ہو جاتی ہے.
پھر اس بول چال بند ہو جانے سے، قطع تعلق سے جہاں اخروی نقصانات ہیں، وہ قطع تعلق کا گناہ اور حسن سلوک، صلہ رحمی کے جتنے فضائل ہیں ان سے محرومی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ظاہر ہے بھائی سے بڑھ کے ہمدرد کون ہوگا؟ بھائی بہنوں سے بڑھ کر ہمدرد کون ہوتا ہے؟ تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے بہت بڑے ہمدرد سے محرومی، اب اس سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ اگر یہ شخص جس کی غصے کی وجہ سے اپنے بھائی سے لڑائی ہو گئی، اپنی بہن سے اس نے بگاڑ لی، اب کبھی اس کو ضرورت پیش آئی تو ان کی مدد کا وہ انداز تو نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا، وہ جو معاملہ ہو گیا اس وجہ سے۔ پھر بعض اوقات یہ معمولی جھگڑے جائیدادوں کے جھگڑوں تک جاتے ہیں، پھر آگے چل کر یعنی وہ دشمنی میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان کی اولادیں جو ہیں یہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں، دشمنیوں تک نوبت پہنچتی ہے۔ میاں بیوی میں اگر کبھی غصہ نافذ کرنے کا موقع آئے، ایسا غصہ آئے اور نافذ کر دیا، غصے کا اظہار کر دیا، تو گھر میں ناچاقی، مستقل ناچاقی، ایک دوسرے کی وہ جو ہے ہی سراسر رشتہ ایسا ہے کہ اس میں وہ محبت کا ایک تعلق ہے، تو یہ محبت والا رشتہ جو ہے یہ نفرت سے بدل جاتا ہے غصے کے اظہار کی وجہ سے، غصہ نافذ کرنے کی وجہ سے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات بڑھتی بڑھتی طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ تو جب غصہ آئے تو غصہ نافذ کرنے سے جو انجام ہوگا، جو جو نقصانات ہو سکتے ہیں، اگر ان پر نظر رکھی جائے تو تب بھی ان نقصانات سے بچنے کا ذہن بنے گا اور غصہ قابو کرنے میں آسانی ہوگی، غصے پر قابو پانے میں۔ یہ تو ایک ظاہری نقصانات ہیں، اخروی نقصانات، جیسے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل آپ نے سنا کہ یہاں اگر ظلم کیا تو اس ظلم کا بدلہ قیامت کے دن لیا جائے گا۔ تو اگر کسی پر غصہ آیا، ایک تو یہ دنیاوی انجام ہم اس پر نظر رکھیں، ایک یہ اخروی انجام پر نظر رکھیں کہ آج غصے میں آ کر کسی کو ڈانٹ دیا، کسی پر اگر ہاتھ چلایا، کسی اور انداز سے اس کو نقصان پہنچایا، اس پر ظلم کیا، تو اس کا جب بدلہ لیا جائے گا پھر کیا بنے گا؟ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے طلب فرمایا، وہ دیر سے حاضر ہوا، وقت پر نہیں آیا، دیر سے آیا۔ حضور انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست منور میں مسواک تھی۔ اب مسواک کا آپ دیکھیں کہ مسواک کتنی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا اگر قیامت میں انتقام نہ لیا جاتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا، نہیں دیر سے آنے کی وجہ سے اس مسواک سے مارتا اگر قیامت میں انتقام نہ لیا جاتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے نفس کی خاطر انتقام نہیں لیتے تھے، اور آج کل کا مسلمان دیکھیے کہ اگر ملازم نوکر کسی کام میں کوتاہی کر دے تو گالیوں کی بوچھاڑ بلکہ مار دھاڑ پر اتر آتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، گھریلو ملازمین پر تشدد کے، دیگر جو کاروباری دکان کا ملازم تو اس نے کام صحیح نہیں کیا، نقصان کر دیا، دیر کر دی، بات نہیں مانی، تو اس طرح کے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ اتنا مارا کہ وہ بیچارہ ہاسپٹل چلا گیا، اور اس طرح تشدد سے مرنے کی بھی خبریں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز آپ نے دیکھا۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اے ابو مسعود تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ تھے عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے، یعنی اس کو آزاد نہ کرتے، تو تمہیں دوزخ کی آگ جلاتی، یا فرمایا کہ تمہیں دوزخ کی آگ چھوتی، یعنی جو وہ پٹائی والا پہلے معاملہ تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار کرتے تھے، حکم کی تعمیل کا کیسا جذبہ تھا۔ جیسے ہی سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے پیارے آقا
محبوب باری عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی محسوس کی، فوراً نہ صرف غلام کی پٹائی سے اپنا ہاتھ روک لیا بلکہ اپنے اس قصور کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے کفارے میں غلام کو آزاد بھی کر دیا۔ آج لوگ اپنے زیر دستوں کو بلا ضرورت شرعی جھاڑتے لتاڑتے، ان پر دھاڑتے چنگھاڑتے وقت اس بات کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے کہ اللہ عز و جل جو ہم سے زبردست ہے وہ ہمارے ان جو یہ کام ہیں، ظلم ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک اور عفو درگزر سے کام لینے میں ہی عافیت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جب غصہ آ جائے تو ان میں سے چند علاج میں عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، تو کوئی ایک یا ضرورتاً زیادہ علاج کر لیجئے، انشاءاللہ غصے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، غصے کا ایک علاج۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، شیطان غصہ دلاتا ہے تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ شیطان دور ہوگا اور غصے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ چپ ہو جائیے، جب غصہ آئے، غصے میں بندہ بولتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا بولے گا جس سے دنیا و آخرت میں نقصان کا اندیشہ ہے، تو چپ ہو جائے۔ وضو کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھائیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، اپنے خد یعنی گال کو زمین سے ملا دیجئے، وضو ہو تو سجدہ کر لیجئے تاکہ احساس ہو کہ میں خاک سے یعنی مٹی سے بنا ہوں، لہٰذا بندے پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے، سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا، اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیے جس پر غصہ نافذ کیا ہے۔ اس طرح نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی، اور ہو سکتا ہے یوں کرنے سے غصے سے خلاصی مل جائے گی، پھر غصہ کروں گا پھر اس طرح معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ غور کیجئے کہ آج بندے کی خطا پر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میری بے شمار خطائیں ہیں۔ اگر اللہ عز و جل غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس طرح یہ غصے کے چند علاج ہیں۔ غصہ آئے تو کوئی ایک یا زیادہ حسب ضرورت کر لیجئے، انشاءاللہ غصے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، جس سے یہ چند علاج مجھے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غصے کی آفات سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ